تو وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں نے جیلیسی کی وجہ سے کنویں میں ڈالا. وہاں سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا, وہ لے کر چلا گیا. مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر جیل میں پہنچے. جیل سے نکلے تو خوابوں کی تعبیر کا فن تھا, وہ بتاتے تھے, بادشاہ کا قرب حاصل ہوا. بالآخر اللہ نے بادشاہت کس کو عطا کر دی؟ یوسف علیہ السلام کو. لیکن چونکہ ریاست غیر مسلم تھی اور اس میں تھے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی, تو یہ بہت بڑا قبیلہ یعقوب علیہ السلام کا مصر منتقل ہو گیا. جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا نا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں, تو حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو بھی کہاں بلا لیا؟ مصر میں, کیونکہ وہ گاؤں کی دیہاتی زندگی میں تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شہر کی زندگی ہے, تو ابا کو کہاں بلا لیا؟ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ بچہ اگر کسی اچھی جگہ پہ رہتا ہو تو ابا کو بھی, بولو نا بھائی, ابا کو وہیں پرانے علاقے میں پڑے مت رہنے دیا کرو. آپ رہتے تھے کہیں لیاری ندی کے قریب, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, ڈیفینس چلے گئے, تو ابا کو بھی کہاں بلا لو؟ ڈیفینس بلا لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ابا کو نہیں چھوڑا کرو, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان میں بلا وجہ تعویل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر, وہ والد نہیں تھے, چچا تھے, یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. جب قرآن بار بار کہہ رہے ابا ابا ابا, تو اس کا مطلب ابا تھے, ٹھیک ہے نا. اس میں ہم ایسی روایات جو جن کی سند کا بھی نہ کوئی سر نہ پیر, قرآن کے مقابلے میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو وہ حدیث میں تعویل کر لیتے ہیں, قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ قرآن قطعی یقینی چیز ہے. تو محض احتمال کی بنا پر کہ ابا کا اطلاق چونکہ چچا پر بھی ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں ابا سے مراد کیا ہے؟ چچا ہے. تو ابا تو بھائی آپ ویسے بھی کسی بڑے آدمی کو ابا کہہ دیتے ہو مجازن, تو ہوتا ہے, کافی نہیں ہے. یہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جب بھی کوئی لفظ ظاہر سے ہٹ کر کسی مجازی معنی کی طرف جائے گا تو مجاز کی طرف لے جانے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے, اور قرینہ بھی بہت مضبوط, کیونکہ آپ قرآن کو اس کے ظاہر سے پھیر رہے ہیں. تو اس لیے ابا ہی ہے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ابا, اور ایک جگہ تھوڑی, یہ کئی جگہوں پر ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا؟ ہاں, مصر ابا کو بلایا انہوں نے, اپنے والد محترم کو کہاں بلایا؟ مصر. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے, اپنی آل اولاد کو لے کے, اپنی بیویوں کو لے کے, اب بیویاں تھیں تو میں کیا کروں بھائی, ایک نہیں تھی ان کی, پیغمبر سب زیادہ شادیاں ہی کیا کرتے تھے, صحیح ہے نا, میں مجبور ہوں یہ کہنے پر. ٹھیک, وہ ایک آدمی نے 4 شادیاں کی, پکڑا گیا, اس سے پوچھا شرم نہیں آتی؟ کہہ رہا یار مسلمان ہوں, بس غلطی ہو گئی, معاف کر دو. ٹھیک ہے نا, مسلمان ہوں, کیا کروں, غلطی ہو گئی, معاف کر دو. تو وہ اپنی ازواج کو لے کے, اپنی بہوؤں کو لے کے, اپنے پوتے نواسے, تو مورخین نے لکھا ہے 90 کے قریب افراد تھے حضرت یعقوب کے خاندان کے. پیغمبروں کے خاندان بڑے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا خاندان یہ برکت کی علامت ہے, چھوٹا خاندان یہ برکت کی علامت نہیں ہے. اس پہ اور دلائل ہے, پھر موضوع چینج ہو جائے گا. تو پورے افراد کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر. اپنے بیٹوں کو بھی لے کے, جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ سب کہاں چلے گئے؟ مصر. تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے؟ مصر میں. جب مصر میں شفٹ ہوئی ہے تو مصر میں جب ان کی حکومت تھی تو معاملہ صحیح چلتا رہا, لیکن میجورٹی چونکہ غیر مسلموں کی تھی, تو کچھ وقت کے بعد جاتے جاتے آہستہ آہستہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع, کیونکہ آبادی کی کثرت کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جب حکومت میں آئے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا, جیسے کہ پوری دنیا میں آج بھی اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا. تو یہ جو پیغمبر تھے ماننے والے, ایک تو ان میں اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام تھے بھی کیا؟ حسین, تو ظاہر ہے وہ حسن و جمال ان کی اولاد میں گیا, اور مزہ